رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے پورے رمضان شریف کا اعتکاف کیا، پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب پہلا عشرہ ختم ہو گیا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ جس چیز کی تلاش کے اندر آپ آئے وہ اس عشرے کے اندر نہیں، اگلے عشرے کے اندر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے عشرے کا اعتکاف کیا، جب 20واں روزہ تھا تو دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی پورا ہو گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا جس عشرے کی تلاش کے اندر، جس چیز کی تلاش کے اندر ہے وہ آخری عشرے کے اندر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ یعنی کس مقصد کے اعتکاف کیا؟ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا۔ لیلۃ القدر کی کیا رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک شخص 83 سال کی عبادت کرے، ایک شخص لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کرے تو لیلۃ القدر کی رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بڑھ جائے گی۔ اس کا پس منظر یہ ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا کہ وہ رات کو عبادت کرتا تھا اور دن کو وہ جہاد کرتا تھا۔ 1000 مہینے اس نے اس طرح کیا، یعنی 83 سال رات کی عبادت کرتا تھا اور دن کو جہاد کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے بھی یہ بتایا ہوا تھا کہ اس امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، یعنی اکثر لوگوں کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ جب صحابہ نے یہ واقعہ سنا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 83 سال رات کو عبادت کرتا تھا اور دن کو جہاد کرتا تھا، وہ تو ہم سے سبقت کر گیا، نیکیوں سے آگے بڑھ گیا، اس کے اوپر غمگین ہوئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے اس امت کو ایسی رات دی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کس طرح کے انعامات کر رہے ہیں، کس طرح کے احسانات کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا اگر اس ان کی قدر نہ کریں تو ہماری بدقسمتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس رات کے اندر رحمت کے فرشتے جتنا بھی فرشتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے نیچے جتنا بھی فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سارے کے سارے اس رات کے اندر زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں، پوری زمین کا چکر لگاتے ہیں۔ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ساروں کو سلام کرتے ہیں، ساروں کو ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں نے ہمیں سلام بھی کیا ہے، ہمارے ساتھ مصافحہ بھی کیا ہے۔ تو اس قدر لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر یہ روحیں واپس آتی ہیں، جو ہمارے مر گئے ہیں بڑے، ان کی روحیں اس رات کے اندر واپس آتی ہیں۔ اس طرح کا خیال کرتے ہیں، یہ سوچ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرما دی ہے، مرنے کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا نظارہ کرا دیا ہے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا ہے، کیا وہ چاہے گا کہ میں واپس جاؤں دنیا کی زندگی کے اندر؟ اتنے پرسکون ماحول کے اندر وہ جنت کے اندر رہ رہا ہے، پھر وہ کیسے آئے گا جنم کے دنیا کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص جہنم کے اندر چلا گیا ہے، اگر اس کو قید ہو گیا ہے، اگر اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو پھر اس کی روح واپس کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ جو سوچ ہے لیلۃ القدر کی رات کے اندر یا ہر جمعرات کو کہتے ہیں کہ روح واپس آتی ہے، پھر مختلف قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، یہ غلط سوچ ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ہم قید کے اندر جو داخل ہو جاتے ہیں، جن کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ جو جہنم کے اندر قید ہوتے ہیں وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس طرح کی جو سوچ ہے، جو خیالات، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ دوسری یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے جو اعمال نامے ہیں، جو ہم نیکی والا کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں، یہ کبھی کبھی ہمارے جو بڑے ہیں جو چلے گئے دنیا سے، ان کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں، ان کے بھی سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔
تو اس آپ نامہ اعمال کو دیکھ کر کبھی وہ خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوئے بیٹے نے اچھے کام کیے ہیں یا بیٹی نے اچھے کام کیے ہیں رشتہ داروں نے اچھے کام کیے ہیں وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اگر ہم نے برے کام کیے ہیں گناہ والے کام کیے ہیں تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں خوش نہیں ہو سکتے. تو صرف اتنی روایت ہے یہ نہیں ہے کہ روحیں جو گئی ہیں جو مر گئے ان کی روحیں واپس آ جاتی ہے. تو اس طرح کی سوچ اس طرح کا غلط عقیدہ بنانا ٹھیک نہیں ہے. تو خیر اللہ تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم لیلۃ القدر کی رات کس مہینے کس رات کے اندر تلاش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری مہینے کے اندر جو طاق راتیں ہیں 21 کی رات 23 کی رات 25 کی رات 27 کی رات 29 کی رات یہ جو 5 راتیں اس کے اندر آپ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو. اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو کیونکہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے ان 5 مہینوں کے اندر گھومتی رہتی ہے. کبھی 21 کی رات آ جاتی ہے رمضان المبارک کے اندر پھر دوسرے رمضان المبارک کے اندر 22 کے اندر 23 کے اندر آ جاتی ہے تیسرے کے اندر 25 کو آ جاتی ہے چوتھے رمضان کے اندر 27 کو آ جاتی ہے اور پانچویں رمضان کے اندر 29 کو آ جاتی ہے. یعنی یہ رمضان المبارک جو آخری 5 راتیں ہیں طاق راتیں لیلۃ القدر کی رات اس کے اندر گھومتی رہتی ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے بلکہ یہ ہمارا سوچ ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 5 راتوں کے اندر گھومتی رہتی ہے. اس رات کے اندر جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اتنا عبادت کریں. جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی اتنا عبادت کریں. یہ نہ ہو کہ پوری رات ہم نوافل کے اندر مشغول رہیں قرآن پاک پڑھنے کے اندر مشغول رہیں لیکن صبح کی نماز ہم قضا کر لیں صبح کی نماز نہ پڑھیں کوئی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. ایک شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو پوری رات لیلۃ القدر کی جو عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا.